بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس پہ تدبر کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، یہ سارے کام ہمارے لیے آسان بنا دیجیے اور ان سب کو ہمارے سے قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Yes, it's good everyone was present today well in advance, mashallah, most of them, not all of them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I think we nearly finished this verse number 108. Am I right? چلیے اس میں کیا پڑھے تھے ہم؟ ایک آیتوں کا سلسلہ کیا ہے ہمارا؟ کون سی آیتیں چل رہی ہیں، کون سے نمبر سے کون سے نمبر تک، کیا مضمون ہے؟ سر ہمارا مائک بہت کمزور ہے، ہمارا مائک کی آواز تھوڑی بڑھاؤ۔ اب سر اب صحیح ہے؟ ہاں ذرا صحیح ہے، ٹھیک ہے، مگر ویسی اچھا ابھی تو سر تمہارے کمپیوٹر پہ ہے نا، تم آج کل فون پہ نہیں ہے تو کمپیوٹر میں نیچے جو ساؤنڈ کی علامت ہے اس کو تھوڑا سا آگے کرو۔ اور یو آن یور فون اور کمپیوٹر؟ نہیں سر اب میں یس سر فون پہ ہوں، فون پہ۔ تو فون پہ آواز بڑھانا تھوڑی سر ہم فل جو یہ جو ہے نا قیامت کا منظر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور دنیا میں جو ہوا رینج آف آیتیں، رینج آف آیتیں پہلے بولو، کون سی آیت سے کون سی آیت تک کہیں؟ 9 سے لے کے 99 تک تو حضرت موسیٰ کا ذکر تھا اور ان کی نبوت کے بعد کا قصہ، اور اب جو پڑھ رہے ہیں ہم 100 سے لے کے وہ قیامت کا منظر ہے، اور وہ چلے گا کیوں نہیں لکھا میں پتہ نہیں سر کہاں تک چلے گا، کیسا نہیں چلے گا؟ ہر کلاس میں ریپیٹ کرتا ہوں کہاں تک چلے گا، کہاں تک چلے گا، ہے نا؟ یہ بہت اہم ہے نا، وہ گروپ بنائے تو ہی ربط پیدا ہوتا ہے اور پھر اس میں مزہ آتا ہے۔
سر یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے بتایا، اگر بتایا ہوتا تو میرے پاس یقیناً لکھا ہوا ہوتا. یہ بڑا اچھا ہے، I کچھ بھی اٹھاؤ think نہیں یاد رہا تو میرے سر پر ڈال دو، آپ نے بتایا نہیں. ابھی دیکھو سب سر آپ کرتا ہوں میں، بتایا نہیں بتایا. کوئی ہے اس میں کسی اور کہ سے یہ پوچھ. ثابت کرے کہ میں بتایا تھا؟ کون سی آیت سے کون سی آیت تک؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم سر. ہاں وعلیکم السلام. سر 99 سے 111 تک قیامت کا ذکر ہے، جس میں خراب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 112 سے جو ہے نیک کاروں لوگوں کا تذکرہ ہوگا، اور 99 سے 135 تک اس کا کنکلوژن ہے. ہاں، یہ اور پھر ہمارا نے بڑی آسانی سے میرے سر پہ تھوپ دیا کہ آپ نے بتایا ہوتا تو. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. سر نہیں سوری سر، وہ مجھ سے لاگ ان نہیں ہو رہا تھا نا لاسٹ ٹائم. آئی تھنک آپ نے تب شاید بتایا ہوگا، میں نے بہت دیر میں لاگ ان پھر ہوا تھا، شاید کا میرا لفظ، فون نہیں چل رہا تھا پھر تو میں شاید کا کمپیوٹر لفظ، شاید نہیں، یقیناً آپ نے بتایا، جیسے لیکن میرا فون کنیکٹ نہیں ہوا تھا. ہاں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجھے یہ بول دینا کہ آپ نے نہیں بتا. سو دس 100 to 101 یہ 11 چل رہی تھی، جس میں قیامت کا ذکر ہے. 99 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا تھا، اور اس کی پوری کامنٹری ہے ویسے آخر تک، لیکن اس میں دوسری اور چیزیں بھی آئے گی. فی الحال یہ 11 آیتوں کا ایک گروپ ہے. یہ چیز بڑی اہم ہے، سب کے پاس ہے بھی، سب کو یاد بھی ہے. میں بتایا کہ ربط اس وقت تک نہیں آئے گا اگر ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو قرآن کا ربط سمجھ میں نہیں آتا. یہ اصل میں ایک کلام ہے، 99 تک کا ایک کلام پورا اس میں بھی سب ڈویژن ہوں گے. وہ نبوت عطا کرنے سے پہلے کیا ہوا تھا، پھر نبوت کہاں عطا کی گئی، وہ ایک گروپ ہوگا. پھر جب فرعون کے پاس گئے اور پھر وہاں وہ جادو کا مظاہرہ ہوا، وہ ایک گروپ ہوگا. پھر وہاں سے ان کو لے کے نکلے بنی اسرائیل کو، پھر ان کا تھوڑی نافرمانیوں کا ایک گروپ ہوگا. تو یہ گروپ ایک ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ ایک کلام کی تکمیل ہوتی ہے. جملہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے. یہ میرا جو اسکرین پہ میں جو لکھتا ہوں وہ آ رہا ہے نا آپ کے پاس؟ جی سر چلیے، یہ دونوں میں آپ جو ہے جملہ ایک آیت میں کئی جملے ہوتے ہیں. ایک آیت میں کئی جملے ہوتے ہیں، اور وہ سب جملوں سے مل کے ایک آیت ہوتی ہے. اس ایک آیت کو ایک جملوں کا مجموعہ کہیں گے. لیکن کلام پورا نہیں ہوتا، کلام کئی آیتوں تک جاری رہے گا. گروپ آف، یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی کر رہے ہیں. 8 آیتیں حج کے بارے میں ہیں، کلام پورا ہوگا. اس میں سے کوئی ایک آیت الگ کر لیں گے تو وہ کلام ادھورا ہو جائے گا، وہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ربط کی خاطر، ربط جو ہے قرآن میں وہ انتہائی ضروری ہے. وہ اگر سمجھ میں نہیں آیا، ربط مانے کنیکٹیوٹی، تسلسل، تو صورت میں قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور مشکل ہے، دلچسپی بھی باقی نہیں رہتی. تو یہ اسی لیے ہم گروپ کرتے ہیں کہ یہ گروپ میں ایک ربط ہے. اور یہ تمام آیتیں جو بھی 11 آیتیں ہیں، میں گنا نہیں اس کو، یہ سب جو ہے ایک کلام بنے گا. اس میں 11 یا 12 آیتیں ہوں گی، ہر آیت میں ایک جملہ ہوگا، پھر اس کا دوسرا جملہ اس سے کنیکٹ ہوگا، یا پھر کوئی مرکب ہوگا اس سے کنیکٹ ہوگا، پھر دوسرا ٹکڑا اس سے کنیکٹ ہوگا، پھر تیسرا ٹکڑا اس سے کنیکٹ ہوگا. جیسے یہاں پر آپ نے کہاں سلائسز لگائے تھے. چلو ہمارا جلدی ریوائز کرو. سر وہ سلیش لگا کہ یوم یتبعون الداعیہ پر ایک
پھر لا ایوجا لہو پر ایک، خشعت الاصوات للرحمانی وہاں پر ایک، میں فلا سمجھتا ہوں تسمعوا الا یہاں پر ہمسا. بھی ایک لگا لیے تھے، رحمان کو بھی الگ کر لیے تھے، شاید ممکن ہے، ایسا اچھا میرا خیال ہے۔ سر کیونکہ وہ متعلق بنتا ہے اور وہاں پر ایک بات کمپلیٹ ہوتی ہے کہ کس کے لیے وہ آوازیں خشوع ہو جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی. خیر، للرحمانی پہ ایک، اور پھر فلا تسمعوا الا ہمسا پہ ایک. چلیے پھر اس کے بعد اس کو میں نے یہاں سے کیا کنیکٹیوٹی ہے، کیا کنیکشن ہے یومئذ یتبعون الداعیہ. سر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی، ہمیں بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، انفیکٹ اگر دنیا میں آپ کی بات لوگوں نے نہیں سنی توجہ سے اور اس کو فالو نہیں کیا، لیکن جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن وہ سب پیچھے چلے آئیں گے ایک پکارنے والے کے. یعنی وہ جب حضرت اسرافیل آواز دیں گے، پھونکیں گے سور، تو سب کے سب بغیر کسی انحراف کے، بغیر کسی آرگیومنٹ کے، بس پیچھے پیچھے ان کے چلے آئیں گے ایک پکارنے والے کے. اور لا ایوجا لہو یعنی اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہوگی، کسی کا اس پہ بس نہیں چلے گا، وہ ان کو اس سے انکار نہیں کر سکیں گے، بلکہ کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، سیدھے ان کے پیچھے چلے آئیں گے. اچھا یہاں پر اور اس دن ایک سیکنڈ، یوم اذن ایک سے سیکنڈ رکو، فرمائیں گے. ایک سیکنڈ رکو. یہاں پر یہ ٹکڑے کے بارے میں آپ سوال کیے تھے کہ اس میں لا اور ایواجہ اور لہو کیا ہے. میں اس کو کچھ دیکھا نہیں تھا، اس لیے صحیح کوئی جواب نہیں دیا تھا. نو آئی تھنک سم آف یو نو. ڈو یو نو what is this part and how can we analyze this part لا ایواجہ لہو؟ اب اس میں سر بھی یہ اس کا حال بن سکتا ہے یہ کہ لا ایوجہ، حال ایسا ہوگا کہ کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، سیدھے چلے آئیں گے. یا پھر سر تمہارے جیسے میں سے نے جو کہا میرے ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور تم اگر سر ٹرمینالوجی دیکھیے میں ایسی گڑبڑ کریں گے، حال ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے. اس کو پرسوں بھی سمجھایا تھا، اس میں تھوڑی گڑبڑ کر رہے تھے تم. اب ایک میں سلیکٹ کر رہا ہوں، وہ شاید سر اس دن 90% مجھے یقین ہے. اب تم میوٹ کرو تھوڑا سا، وہ بتائے گی کہ یہ کیا نہیں ہے. سر، اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایواجہ شاید مبنی ہے، اس وجہ سے ایواجو نہیں ہے، اور ایواجہ جو ہونا چاہیے وہ مبتدا ہونا چاہیے اور لہو اس کی خبر. چلو ایک اور میں سلیکٹ کر رہا ہوں، شاید مجھے 98% یقین ہے کہ یہ بتائے گی. فاطمہ. وعلیکم السلام. وعلیکم سر یہ کیا لائے نفی جنس ہے یہ بھی؟ شاباش، سر 100% ایوجا کو جو اسم آ گیا لا ہے، لا نفی جنس ہے. 100% یو آر رائٹ. میرا سلیکشن دیکھو کیسا ہے. اگر میں سلیکٹ کر کے کہوں کہ 98% یہ بتائے گی تو یہ بتائے گی. لا نفی جنس ہے، ایواجہ اس کا اسم ہے، لہو اس کی خبر ہے. لا نفی جنس. کبھی میں بھی تیار نہیں رہتا ہوں کسی سوال کا جواب دینے کے لیے، لیکن وہ سوال مجھے چپتا رہتا ہے. پھر کلاس کے بعد میں اسے ریفر کر لیتا ہوں تو چیزیں میرے لیے بھی کھل جاتی ہیں، جیسے اب آپ کے لیے کھل گئی، آپ نے بتا بھی دیا میرے بولنے سے پہلے. سو دس از دا اسٹیٹمنٹ کہ اس دن کیا ہونے والا ہے. پھر اس کا سارا اپنے کنیکشن بتا دیا تھا یوم سے یتبعون الداعیہ کا کیا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. سر پلیز ایکسپلین کر دیں کہ لا نفی جنس کیا ہوتا ہے اور اس کا اسم کیا ہوتا ہے، کیونکہ
میں نے تو مجھے تو میرے علم میں میں نے نہیں سیکھا، آپ نے یقیناً سکھایا ہوگا لیکن میں نے مس تو کر پھر دیا، لیکن کیا میں نے کبھی لا فاطمہ نفی کے جنس خواب کے میں بارے ہے؟ میں نہیں. فاطمہ کہیں اور سر مجھے بھی نہیں جی پتا، سر، دیتی ہیں سر. فاطمہ نہیں کہیں سر آپ نے سر یہ لکھوایا ہوا ہے. جی سر، سر آپ نے لکھوایا ہوا ہے سر، انا کے اس پہ ہوتا ہے، یہ اسی بیس پہ آتا ہے. اگر ایسا لا جس کے بعد لا اسم جو نفی ہے وہ زبر میں جنس ہے اور اس اسم میں آ رہا ہے، اس کی لیسا کنسٹرکشن ہو انا کی یا طرح لا ہوتی ہے ہو سر. تو اس کے بارے میں ما لا لیسا کا بھی لکھوایا ہوا ہے آپ نے. دیر یو آر. بڑی وہ جو ہمارا ہے نا، دیکھو کیسی ہے کہ وہ کچھ بھی کر دیتی ہے اور سیدھا ڈائریکٹ میرے اوپر بلیم کرتی ہے، میرے اوپر کہ میں لکھایا نہیں، میں پڑھا نہیں. سر میں اب نے کہا میں نے نہیں سیکھا، میں نے مس کر دیا ہے، اس حالانکہ میں میں نے نہ کوئی کبھی کلاس، اللہ کا شکر ہے مس کی. ہاں پھر کیسا مس نہیں کری، بھول گئی لا مال ایسا یہ بتایا تھا. یہ بھی نہ کی طرح کام کرتے ہیں، اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک خبر ہوتی ہے. اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. یہ بتایا تھا. فاطمہ کے پاس لکھا ہوا ہے، کہیں اور سیکھ کے آ کے مجھے نہیں بتا رہی ہے نا. نہیں ہے تو اب ایک لکھ لو، انا کانا کے سر بہت سر پریکٹس لکھا کی. ہوا. ہاں اس کے بعد یہ لا نفی جنس بھی ہے. تو یہ لا نفی جنس کے معنی ایسا لا اور اس کے ساتھ ماں اور یہ ماں اور لیسا اگر آئیں گے، اس کے بعد دو اسم آئیں گے تو ایک اسم منصوب ہوگا، وہ اس کا اسم ہوگا، خبر ہوگی وہ دوسرا اسم، وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا بالکل انا کی طرح سے. تب یہ اس کو کرو. چلو جلدی سے، تمہارے کو ٹھیک ہے بہت سر. کھینچنا پڑے گا، میرے کو تھوڑی ڈھیل دیا تو جس کو ڈھیل دے رہا ہوں نے راستے سے اتر کے پگڈنڈی پہ آ جا رہا. کون اس کی پوری انالیسس کی کرو جلدی سے. تبھی سر میں کروں نا. ہاں ہاں یوم اذن اس دن، سر یہ اس کا مفعول فی ہی بن گیا، اور یہ یوما اور اذن دو اسم مل کے مضاف مضاف الیہ بن کے اس کا ظرف زما بن رہا ہے اذن، یوما اس دن. ہاں تو اس کے بعد تم اگر یتبعون سامنے فعل ہوتے تو فاعل، تمہاری اس کا جو تم اگر سامنے ہوتے تو تمہاری پٹائی بھی ہو سکتی تھی، لیکن تم سامنے نہیں ہیں. دیکھو کیوں سر کیا ہو گیا؟ شروع کیا یوم اذن مفعول فی سے. مفعول فی سے نہیں شروع کریں گے، بلکہ کوئی ایک ایسا کلمہ بتائیں گے جس سے دائی کا اور یوم اذن کا تعلق ہے. یوم اذن مفعول فی ہی نہیں. انالیسس میں ہمیشہ پہلے فعل کا ذکر کریں گے اور فعل میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتائیں گے. اس فعل سے جو اس اسما کا تعلق ہے، جو کلمات کا تعلق ہے، وہ کس کا مفعول فی ہے یہ بتائیں گے یا کس کا مفعول ہے یہ بتائیں گے. مفعول فی ہی ایسے نہیں شروع کریں. مفعول فی ہی کسی فعل کا ہوگا. اس کی انالیسس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دس پوائنٹ. اس میں کیا کیا ہے، پھر اس سے متعلق یوما کا کیا تعلق ہے، پھر دائی کا کیا تعلق ہے، یہ بھی نہیں بتایا میں کبھی. یتبعون فعل مضارع ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تبیع اور اس کا مطلب ہے وہ پیچھے چلا. اور یہاں پہ اضافت فاعلیہ جو ہے وہ یا ہے، اور واو اور نون زبر جو ہے وہ اضافت اعداد ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ پلورل ہے اور تھرڈ پرسن میسکیولائن جینڈر. اور فیمینائن بھی جب سب مل کے ہوتے ہیں تو وہ میسکیولائن جینڈر سے ہی اس کو کرتے ہیں تشبیہ. تو وہ سب پیچھے چلیں گے. ادائیہ پہلے دونوں میں مل کے، پھر اور کیا کیا ہے اس میں فاعلیہ بولے تو اس میں کیا کیا ہے؟ یا اس میں فاعلیہ ہے، اور واو اور نون الف جو بعد میں لگا ہوا ہے وہ
इजाफत फाइलिया है या और इजाफत आदाद यानी हो गया, सब नंबर समझ में आ गया, औलाद अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत और अच्छा नंबर। बताए। लेकिन यत्तबिऊना में कितने कलीमे हैं? That was a good explanation, उस पर एतराज नहीं है। अब इसमें हम क्या फेल बोलेंगे और अभी? फाइल, हाँ, क्या क्या है? फेल और फाइल है, हाँ, ये बोलना है ना, फेल और फाइल। फेल और फाइल, ये दोनों इसमें मौजूद हैं। अब ये दोनों इसमें मौजूद हैं यत्तबिऊना, तो अब यहाँ से हम इस कलीमे को उससे मिलाएंगे और फिर उसके बाद इस कलीमे को इससे मिलाएंगे। तो अब ये जो भी होगा आप मफूल फी ही बोलेंगे, तो ये जुमले में ये मफूल फी ही बोल के नहीं शुरू करेंगे, है ना। पहले फेल और फाइल बताएंगे, तो फेल का एक फाइल भी होगा, एक मफूल भी होगा, और कुछ मफूल भी होंगे, तो वही और आते रहेंगे, उन सबको फेल से जोड़ेंगे। रब्त यहीं पर मालूम होगा कि इस टुकड़े में यौम-ए-ज़िन का रब्त किससे है? यत्तबिऊना से है। और दाइया का लफ्ज रब्त किससे है? यत्तबिऊना से। तो जब भी एनालिसिस करेंगे तो पहले फेल को पूरा डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद इससे बताएंगे कि इसमें जो यौम-ए-ज़िन है वो क्या है? वो इसका मफूल फी ही है, ज़र्फ़े ज़मा। और अदाइया जो है वो इस्म है, और इस्म बिल्लाम है यानी मारिफा है, और ये जो है वो इसका मफूल बिही है यत्तबिऊना का मफूल बिही। यस। ठीक है, ऐसे फिर ला एवजा लहू जो है, ठीक है, ला जो है वो ला नफी जिन्स है, और एवजा उसका इस्म है, और लहू उसकी खबर है। नहीं कोई कजी उसके लिए, यानी उस बात के लिए कि वो सब के सब पीछे चलेंगे। तो ये फिर यौमा इज़िन से ही हम वखशाअतिल अस्वातु लेंगे कि उस दिन वाव जो आ रहा है वो उसका यत्तबिऊना का वो बनेगा, मतलब वो क्या कहते हैं, अत्फ है ये वाव, और ये जो है ना इसका अत्फ और मातूफ इलय बन रहे हैं। यत्तबिऊना दाइया सर कर सकते हैं कि उसी दिन वो खशाअतिल अस्वातु भी उसी यौमा इज़िन से ही चल रहा है, या नहीं कर सकते सर? तुम क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे कि उस समझ दिन में तो नहीं। आवाजें, सर उस दिन ये होगा, एक तो ये होगा कि यत्तबिऊना दाइया, और फिर यौमा इज़िन खशाअतिल अस्वातु भी होगा। दो चीजें बताई जा रही हैं, और फिर उसका कंक्लूजन बता रहे हैं कि फला तस्मी इल्ला सर, या नहीं करें इस तरह सर, बस वह खशाअतिल अस्वातु कर देती हूँ। खशिया इसका रूट वर्ड है, ये फेल है, फेल है तो ये माजी, लेकिन हम इसको मजारे में लेंगे क्योंकि अल्लाह ताला का जो माजी और मजारे अल्लाह के लिए जो है वो हर चीज जो है वो माजी, तो इसका रूट वर्ड है खशिया। उसका मतलब होता है कि वो खुश, खशा इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है कि वो खुशू इख्तियार किया। और ये क्योंकि मोन्नस है, इसमें ता जो है वो हमारी फेमिनाइन जेंडर के लिए आया है, आवाज के लिए आया है, तो वो खशातिल, तो वो खुशू इख्तियार कर लेंगी, यानी धीरी हो जाएंगी, बिल्कुल हल्की झुक जाएंगी। अल अस्वातु ये भी इस्म है, मारफा बिल्लाम है, प्लूरल है, और ये जो है वो खशाआती का फाइल बन जाएंगी, कि वो खामोश हो जाएंगी, और वो जो है एम्प्टी होके अस्वातु बन जाएगा उसकी जगह, कि अस्वातुल खशाआती हो जाएगा। चलिए, ये एक बॉक्स है,
یہ ایک باکس ہے، یہ ایک باکس ہے، یہ باکس کون دو باکس میں تقسیم کریں اور پھر اس کے بعد ایک باکس آ رہا ہے، یا اسی باکس میں للرحمان کو بھی آپ لے سکتے ہیں یہ باکس میں. اب بیچ میں ایک وا آیا، تب آپ کیا کریں گے؟ اس کو کیسے اس کو کنیکٹ کریں گے؟ کچھ ایک گروپ آف ایک پوری بات ہو گئی یہاں پر کہ اس دن ایک دن ہے، وہ کیا ہونے والا ہے، یا طبیعنا سے اس کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس کی اطلاع دے دیے سب کو، اس کلام کے ذریعے واضح کر دیے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جیسے ہی سور پھونکی جائے گی، یتبعون الداعیہ، ہے نا، دے آل انکلوڈنگ آل مین اینڈ ویمن ول فالو دا کالر. اس کے بعد اس میں زور دینے کے لیے، اس کو سرٹیفائی کرنے کے لیے ہماری بات میں لا عوج لو، اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، دس ول ہیپن ڈیفینیٹلی. ایک باکس ہو گیا. پھر ایک وا آیا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا باکس الرحمن للرحمان تک بھی آیا ہے. So how will you connect this box with this box? سر یہ واو جو میں نے یہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کو ہم لوگ عطف کہیں گے، واو کو حرف عطف کہیں گے. یہاں اور تک صحیح کہا، یہاں تک صحیح کہا، جو ہے وہ لیکن شروع میں کچھ گڑبڑ کر رہی تھی، وہ گڑبڑ کو نکالنا ہے مجھے. وا حرف عطف ہے، تو واٹ اباؤٹ دس خشیت الاصوات؟ عطف ہے تو یہ حرف عطف ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہاں، معطوف کس پہ معطوف ہے؟ معطوف سر یتبعون پہ. آپ پہلے کیا کر رہی تھی؟ یومئذ، یومئذ نہیں، یہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ انکار کر دو جلدی سے. There's nothing to do with یومئذ. عطف و معطوف میں یومئذ سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سب باتیں اس دن ہونے والی ہیں، یہ بھی ہونے والی ہے، یہ بھی ہونے والی ہیں. اس کے نتیجے کے طور پہ بھی کچھ بات، تیسری بات بھی ہونے والی ہے نا. تو اب اس کو ہم بولیں گے وہ یومئذ سے تعلق نہیں ہے. ایک بات یتبعون الداعیہ ہوگی، دوسری بات خشیت الاصوات ہوگی للرحمان. سو دس، یہ پوری چیز یتبعون الداعیہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہوا، اور حرف عطفہ کے خشعت الاصوات ہوا، یہ اس کا معطوف ہوا. This will happen, and these two things and the other things that will come up in this ayah and on next ayahs maybe, all of them will be the atf and matuf to each other. اس سے اگر یہ معطوف علیہ ہو گیا تو یہ معطوف ہو گیا، پھر اس کے اوپر بھی اگر کوئی معطوف آتا ہے تو پھر یہ معطوف علیہ ہو گیا، انہیں اس کا معطوف ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، پہلے تم یومئذ سے ملا رہے تھے. آ گئی سر، آ گئی. نہیں سر، میں جیسے اگر معنی کریں تو یہ سمجھنے کے لیے کہ اس دن پہلے تو ایسے بھی ہوگا اور ایسے بھی، لیکن وہ معطوف اور معطوف الیہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل کا فعل سے ہی ہوگا، اور وہ ٹھیک بات ہے. وخشعت الاصوات جو ہے وہ معطوف ہے، اور وہ معطوف الیہ یتبعون الداعیہ ہے اس کا. کیا کچھ اور بول رہے تھے؟ آپ ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ تو کچھ بول رہے تھے. نہیں سر، میں کہہ رہی تھی کہ اس دن یومئذ، اس دن ایک تو یہ ہوگا کہ سب لوگ خاموشی سے پیچھے چلے آئیں گے. دوسری بات یہ کہ اس دن آوازیں بھی بالکل خشوع اختیار کر لیں گی، یعنی بالکل دھیمی ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، نرم ہو جائیں گی. لیکن اٹس اوکے سر، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی، اٹس اوکے. یہ کیا اوکے ہے؟ تم کیا بول رہے تھے؟ میری سمجھ میں سر کچھ نہیں بول رہی، کچھ نہیں بول رہے تھے. سر یومئذ جو ہے وہ یتبعون کا
بس مفعول کی ہی ختم بات. کچھ ترجمہ کرے تو کچھ ہنگا کیسا بول رہا تھا نا. ترجمہ میں کہہ رہی تھی کہ اس دن ایک بات تو یہ ہوگی کہ ایک پکارنے والے کو سب فالو کریں گے، لا عوج لہو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 100% ایسے ہی ہوگا. اور دوسرا اس دن ایسے ہوگا کہ وخشعت الاصوات، کہ آوازیں بھی اس دن بالکل خشوع اختیار کر لیں گی، نرم پڑ جائیں گی، دھیمی. بس یہ کہہ رہی. اب یہ لی کے کیا معنی ہے؟ للرحمن. سر لی جو ہے وہ حرف جار ہے اور رحمانی جو ہے وہ مجرور اسم ہے، تو یہ معنی جار کیا ہے؟ مجرور متعلق بن جائیں گے. رحمان کے سامنے یا تو اللہ کے لیے رحمان کا لفظ یوز ہوا ہے، یا تو اللہ کے سامنے یا اللہ کے لیے. اللہ کے دونوں لیے ہی نہیں چیزیں ہو سکتی جمے گا یہاں پر. ان فرنٹ آف، سامنے کے معنی اللہ کے سامنے. روبرو تمام آوازیں بالکل پست ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اس نتیجے میں جب سب چلیں گے تو آوازیں ہونی چاہیے، وہ سب ہونی چاہیے. پھر یہ کیا آ گیا؟ فلا، تو یہ اس کا کنکلوژن ہے یا اس کا وہ ہے. تو جب ایسے ہوگا لا تسمعو، لا حرف نہیں، تسمعو جو ہے پھر سے ایک فعل آ گیا، فعل مضارع ہے، اور یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سمیع ہے، اور سمیع کا مطلب ہے وہ سنا. یہاں پر فعل اور فاعل موجود ہے، اس میں جو تا ہے وہ اضافت فاعلیہ ہے، اور یہ سنگولر پرسن کے لیے یوز ہوا ہے، لیکن وہ ہر ایک انڈیویجول کے لیے آیا ہے، سنگولر آیا ہے. کیا یہ تو لا لا تسمعو، نہیں تم سنو گے. ماں اور لا، الا سوائے تو سر یہ لا جو لیسا بالجنس والا لا ہے یا کیا لا ہے؟ یہاں پر بھی لا آیا تھا، یہاں پر بھی لا آیا تھا. نہیں سر، یہ بس نفی، صرف حرف نفی یہ ہے، جو لا اس کے بعد فعل آ رہا ہے نا، تو یہ نفی جنس نہیں ہے بلکہ یہ حرف نفی ہے، اور یہ مضارع کے ساتھ آ رہا ہے نا، اس لیے حرف نفی ہے، حرف نفی ہے، منفی ہے، جس سے میں نے نہیں کے نکل رہے ہیں. یو ول ناٹ ہیئر. سر. پھر لا اور الا جو اللہ. آ رہا ہے وہ حرف استثناء ہے، اور الا کے بعد جو ہمسا آ رہا ہے، ہمسا کا مطلب ہے آہٹ، یعنی قدموں کی چاپ، بہت دھیمی آوازیں قدموں کی، ہمسا. تو ہلکی آہٹ، قدم بھی نہیں بلکہ آہٹ، بالکل میری جو ہلکی ہلکی آوازیں. تو الا جو ہے حرف استثناء ہے، اور ہمسا جو ہے وہ مستثنیٰ منہو ہے. دیٹس گڈ. ایک بار پھر اس کا ریویژن ہو گیا ساری چیزیں. حسینی عائشہ ہاتھ اٹھائی تھی، کیوں کچھ پوچھنا تھا، پھر ڈراپ ہو گیا اس کا. حسینی عائشہ. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ معطوف الیہ جو ہو رہا فعل پر، پہلا والا جو معطوف الیہ ہے وہ فعل مضارع ہے، اور دوسرا معطوف جو ہے وہ فعل ماضی ہے. تو اس میں سیم فارم میں رہنا ضروری ہے یا مضارع ماضی کوئی بھی فارم میں رہ سکتا؟ بالکل کسی بھی فارم میں فعل کا فعل پہ معطوف ہوگا، اسم کا اسم سے ہوگا، فاعل کا فاعل سے ہوگا، مفعول کا مفعول سے ہوگا. اس میں وہ شرط نہیں ہے، ٹینس کی شرط نہیں. دیٹس گڈ. گڈ سر ایک اور سوال ہے. ویری گڈ. کمان. جی سر ایک سوال یہ کرنا تھا سر، خشیت الاصوات جو یہ عطف آ رہا ہے، کیا اس پہ نہیں ہو سکتا لا عوج لہو پہ؟ یہ بھی اچھا سوال ہے. میں اسی لیے اس کو ایک الگ ڈبے میں رکھا تھا. اب آپ اس ٹکڑے کو جس ٹکڑے سے چاہے ملا سکتے ہیں،
یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں اس کی تصدیق کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ تصدیقی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی میسیج اس وقت پہنچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آج کے قاریوں کو، اس میسیج میں کوئی شک اور ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے. So this is a piece you can attach it with every part of this ayah، اور جتنے بھی میسیجز ہم کو مل رہے ہیں اس کی ایک تصدیق ہو رہی ہے. صرف اسی بات میں شک نہیں ہے، باقی ساری باتوں میں شک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اسی لیے اس کو ایک تصدیقی ٹکڑا ہے. اس کو ہم معنوں کے لحاظ سے، اب کسی سے بھی آپ جتنے اس کے آپ ٹکڑے کر رہے ہیں ہر ٹکڑے سے اس کو ملا سکتے ہیں کہ بیچ میں ایک ٹکڑا آ گیا جس کی اس ٹکڑے کی بھی بارے میں کہا گیا کہ یتبعون الداعیہ، there is no doubt in it. خشیت الاصوات، there is no doubt in it. And nothing they will hear الا ہمسا، there is no doubt in it here. So بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تصدیق کے لیے ہوتے ہیں. جتنی باتیں یہاں پر آ رہی ہیں بلکہ اور اس کو ہم چاہے تو آگے پیچھے جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں. اس وقت کے لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کے یقین کے لیے یہ بات دہرائی گئی، یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، جو آخرت کا علم دے رہے ہیں، جو روز مرہ کے تمہارے قدرت کی نشانیوں کو تم دیکھتے ہو، اس میں جیسے لا عوج لہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اناج کون اگا رہا ہے، بارش کون بھیج رہا ہے، پہاڑ کس نے قائم کیے ہیں، انسان کو پیدا کس نے کیا ہے، حیوانوں کو پیدا کس نے کیا ہے، کھانے کی چیزیں کون مہیا کر رہا ہے، دکھ بیماری کون دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے. لا عوج لہ، اس میں کسی چیز میں بھی ڈاؤٹ نہیں. لیکن اس میں ڈاؤٹ ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ ساری چیزیں کسی غیب سے ہم کو مل رہی. لیکن چونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ ہوئی نہیں ہیں، ہونے والی ہیں، اس لیے اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو. تو یہ ٹکڑے کو میں الگ اسی لیے بھی کیا تھا کہ دس may be connected to any part of the ayah. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala is describing us, in that Allah subhanahu wa ta'ala is forcing on that there is no doubt in the information that are being given by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. ٹھیک ہے، لیکن گرامیٹیکلی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اب یہ ایک تصدیق والی بات ہے. اب یہ پہلی والی بات سے اس کا تعلق ہے، دوسری والی سے بھی ہے، تیسری والی سے بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی ڈاؤٹ سمجھ میں آ گیا فاطمہ؟ بالکل ٹھیک، سمجھ آ گئی سر. جی سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی سر. اوکے، تو یہ کل والی ہے، پھر آدھی کلاس لے لی میری، کوئی بات نہیں. سمجھنا مقصد ہے ہمارا. ایک 107 108 ہاں، کوئی کچھ بول رہا ہے؟ سر ایک بات بتا. جی سر، میں بول رہی تھی ساجدہ. بول. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ پریزنٹیشن میں نہیں، پریزنٹیشن میں آیات ہیں وہاں پہ، آپ وہاں پہ نہیں ہیں کیا؟ نہیں، میں وہ اس پہ چلے گیا. مجھے یہ بھی اچھا معلوم ہوا کہ میں بہت سی چیزیں یہاں لکھ سکتا ہوں، پریزنٹیشن میں کچھ لکھ نہیں سکتا زیادہ. میں اس میں ون نوٹ پہ ہوں. میں پریزنٹیشن میں یہ سب کہاں رہتا ہے، یہ نہیں لکھ نہیں سکتے اس پہ. ون نوٹ پہ ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو بولو دانش کو انشاءاللہ. جی سر. جی سر. چلیے 109. اب یہ 10 11 3 آیتوں کے بعد یہ ربط ختم ہوگا. وہی قیامت کا ذکر ہے، یہ روز مرہ دکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ پھر جو ہے غیب کی باتیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے واقف کرا رہے ہیں قیامت میں کیا ہونے والا.
اور یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ قرآن کا اور اللہ کا بڑا ہم پہ کرم ہے کہ ہم کو ایک ایک چیز تسلسل سے قبر سے کیسے اٹھیں گے، کیسے بھاگیں گے، ایک صورت میں نہیں، یہاں پر ہی نہیں، پوری قرآن میں اگر ہم اس کو پڑھیں اور وہ سارے چیزوں کو جمع کریں تو آخرت کا ایک ایک لمحے کا ہمارے پاس علم موجود ہے کہ کیسے اٹھیں گے، کیسے ہماری اعمال کے لحاظ سے تقسیم ہوگی، پھر کیسے آواز آئے گی، کیسے اس کو لبیک کہہ کے آگے بڑھیں گے، پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل شروع ہوگا، کتنے کیسے لوگ بغیر کسی حساب کے بھی جنت میں جائیں گے، کسی کے لیے میزان بھی قائم ہوگا. everything has been openly described by Allah subhanahu wa ta'ala. So for the mu'minin, nothing will be readers of the Quran, nothing will be new on that at that time. وہ دور کی بات ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی کیا ہونے والا ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی کوئی بات ہمارے لیے نئی نہیں ہوگی. ہر ایک کے لیے ہم تیار ہیں. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، کون آنے والے ہیں، کیا سوال کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد کن سوالوں کا کیا جواب دینا ہے، اس کے پھر ہمارے وہ جو قبر کی زندگی ہے وہ کیسی رہے گی، ان سوالات کے جوابات کے اوپر ایوری تھنگ از کلیئر، ایوری تھنگ از انفارم. کوئی نئی چیز، اچنبے کی چیز ہمارے سامنے انشاءاللہ نہیں ہوگی. چلیے اب ہو گیا ہمارا کو تو اچھا تھوڑا سا ٹائٹ کرنا پڑا. اب کون ہے ساجدہ دانش یا پھر اور کون اس سے پڑھاتے ہیں، عائشہ سے، یا اور کوئی چھوٹ گیا؟ میرے سے بعض وقت نا انصافیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعض لوگ چھوٹ جاتے ہیں. خود بھی والنٹیئر کر. سر میں نے بھی کب سے نہیں پڑھا سر، میں نے بہت دن سے نہیں پڑھا تم کو سر. کام سے فرصت ہوئی تو نا تم کو جب پڑھو بولے میں کام میں ہوں بولتے تو اب کیا پڑھوں گا میں تم سے. آج تو سوری سر، صبح کی کلاس تو میرے فارغ ہوتی ہوں، اچھا شام چلو میں پھر پڑھو وینسڈے اور فرائیڈے پڑھو کو پڑھو کام پہ پڑھو ہوتی ہوں پڑھو. سر. کل میں تھینک پڑھوانا یو چاہ سر. رہا تھا اعوذ تو باللہ من تم الشیطان سرو کر الرجیم. رہے تھے فوڈ، اب میں کیا بول سکتا. آئی نو ہاں کمان. سر، کام پہ تو ضروری ہے سر، ہاں کیا وہ کریں. ضروری اعوذ ہے باللہ من بھائی الشیطان کرو، الرجیم، بسم لیکن اللہ الرحمن بلیم مجھے مت کرو. یہ دونوں بہنا مل کے آپ بتائے نہیں، آپ بولے ہی نہیں، آپ ایسا کرے. ہاں مذاق کرو. چلو سر لیکن آپ اگر آپ سر پلیز واپس سے ہمیں ایک دفعہ، مجھے یاد ہے آپ نے ہمیں کلاس میں کروایا تھا، بورڈ پہ سارا لکھا بھی تھا، لیکن سر آنیسٹلی نہیں سمجھ میں آیا تھا. اگر آپ پلیز اب تھوڑا سا ہمارے دماغ کھل گئے، اگر ایک دفعہ اور آپ کر دیں گے تو سر سمجھا دیں گے یہ لا اور لیسا اور ماں وغیرہ جو بھی کریں گے. چلے پہلے تو اگر پلیز سر ون ڈے ورنہ جب بھی ٹائم آپ کے پڑھو. پاس ٹائم ہے انشاءاللہ. اوکے سر. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. تو سر ہم اس میں یومئذ لا تنفع شفاعۃ پہ ایک لگا دیں گے، الا من اذن له الرحمن پہ ایک لگا دیں گے، اور ورضی له قولا پہ لگا دیں گے. سوری میں تیز ہو گئی سر. شفاعت پہ ایک لگا دیں گے سر. الا من اذن له الرحمن، رحمان پہ ایک لگا دیں گے، ورضی له قولا. اور پھر خولا پہ ایک لگا. جی سر. چلیے تو سر یومئذ اس دن لا تنفع نہیں نفع دے گی شفاعت کسی کی سفارش، کوئی سفارش، اللہ سوائے من وہ جو آزنا اجازت دے لہو اس کو رحمان، آزنا یعنی اللہ نہیں ہے سبحانہ و تعالیٰ شازیہ، کے لیے تم رحمان. لوگ بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں میرے کو. صحیح پڑھ سکتے ہو لیکن آزنا سر، یہ صرف حمزہ کے اوپر زبر آ جانے سے آزنا نہیں ہوتا. ازینا لہ الرحمن. ازنا، یس سر، ازنا. جی سر، ازنا. ازنا لہ الرحمن، اس کو جس کو رحمان اجازت دے، جس کو رحمان.
वरदिया और राजी हो उससे, उसके खौल से, खौलन यानी उसके खौल से, यानी कि अल्लाह ताला राजी हो जाए यानी पसंद करें उसका खौल, जिसका भी खौल, सिर्फ उसी की सिर्फ शफात होगी, यानी उसकी अल्लाह ताला ही शफात कर देंगे, कोई और तो नहीं कर सकता किसी की शफात सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी सिर्फ शफात होगी, या सर पता नहीं, जिसको इजाजत देंगे वो शफात करेंगे, जैसे कि कहते हैं कि हाथों से भी अल्लाह ताला पूछेंगे कि इसने अच्छे काम किए, जबान से फिर वो शफात करेंगे, मे बी, आई डोंट नो सर, तफसीर तो आप ही बताएंगे सर। एक मसला मेरे लिए खड़े होते आता है, कल भी तर्जुमा कर रहे थे लोग तो ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई मरीख से आके बात कर रहा है या चांद में से आके बात कर रहा है, वो जबान समझ में ही नहीं आ रही। सर उस दिन किसी की शफात नफा नहीं देगी सिवाय उसके कि जिसको इजाजत दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक तो हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इजाजत होगी शफात की, तो अल्लाह ताला उसको उनको इजाजत देंगे, और फिर सर पता नहीं वरदिया लहू खौला, सर जिसकी बात से अल्लाह ताला खुश होंगे, पता नहीं सर। चलिए अब देखिए, हर एक के अंदर एक मायने, बड़े गहरे मायने छुपे हुए होते हैं। ये ला तनफ़उ शफ़ाअत कहने का क्या मतलब हो सकता है? सबसे पहली बात नंबर 1 ये है, जितने बुत परस्त थे या शम्स परस्त थे या फिर खमर परस्त थे या फिर खबर परस्त थे, जो भी थे, उनकी उस बुत परस्ती या खमर परस्ती या किसी और की प्रस्तिश करना, इबादत करने का क्या मकसद था, या आज भी है तो मकसद क्या होता है? मकसद क्या उस जमाने में कुफार का क्या था मकसद, आज भी क्या मकसद होता है? कि ये अल्लाह के अजाब से उनको बचा लेंगे, बीच में आके अल्लाह से छुड़ा लेंगे। ये अकीदा था या नहीं था? ये मक्की सूरत है, मुशरिकीन से खिताब है, उनका बिलीफ क्या था, क्यों बुतों की इबादत करते थे, वो बुतों से क्या अकीदा रखते थे, अकीदा क्या था, क्या अकीदा था उनका? ये हमें छुड़ा लेंगे, ये छुड़ा सर लेंगे। ये कि ये तो ये हमारी सारा शफात निगेशन, करेंगे, ये अब एक खौफ मिनट जोर खामोश से बैठो, हमारी। एक मिनट खामोश बैठो, म्यूट करो, अब मेरी बारी है। अब ये टुकड़े का मकसद सबसे पहले ये निगेशन है, ये निगेशन है कि कोई बुत, कोई शम्स, कोई खमर, कोई जिसको भी हम ये समझते हैं कि क़यामत के दिन हमको ये नफ़ा देगा या फिर हमारे लिए सिफारिश करेगा या फिर हमको अल्लाह से के अजाब से बचा लेगा, छुड़ा लेगा, और ये जो अकीदे थे उसका पूरा निगेशन है, उसका निगेशन है, उनके तमाम अकीदे को एकदम से ढा दिया गया, गिरा दिया गया कि कोई किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकता, कोई सिफारिश नहीं करेगा, कोई बुत नहीं, कोई चांद नहीं, सूरज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसके अंदर तो फिर बहुत सी चीजें जो कुरान से और हदीस से साबित हैं, सबका निगेशन हो जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी को इजाजत देंगे तो वो चीजें होंगी जिनकी प्रस्तिश नहीं होती थी, जिनकी प्रस्तिश नहीं होती थी, बल्कि वो गवाह हैं हमारे अमाल की। जैसे अभी आपने कहा कि कुरान में आया कि उनके हाथ पैर, उनके मुंहों को सील कर दिया जाएगा, हाथ गवाही देंगे, ज़बान गवाही देंगे, उनके जिस्म की खाल गवाही देंगी, और उस वक्त वो पूछेंगे कि हमारे आज़ा हो के हमारे खिलाफ कह रहे हो, तो फिर वो कहेंगे कि अल्लाह ने हमको गोयाई दी और हक कहने की तौफीक अता की, तो हम अता कर रहे हैं।
ایون جہنم کو بھی حکم دیں گے. کوئی جہنم کی پرستش نہیں کرتا. زمین کا ایک ٹکڑا اس کی پرستش کوئی نہیں کرتا. جہاں انسان سجدے کرتا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے کہ تو گواہی دے. حالانکہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. کیا کہاں سجدہ کیا تھا، کہاں نہیں کیا تھا، جہنم سے کب پناہ مانگا تھا، کب نہیں پناہ مانگا تھا. روزہ گواہی دے گا، نماز گواہی دے گی. زمین کا چپا چپا جب ہم سجدے کرتے ہیں اس کو اگر اللہ سفارش کا حکم دیں یا اس سے کہیں، اس کو اجازت دیں تو وہ گواہی دے گا، اس سے گواہی دلوائیں گے. تو دا فرسٹ پارٹ از دا نیگیشن. جیسے ہم کسی چیز کی اگر اس لیے عبادت کرتے ہیں یا اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہم کو کسی اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، تو دیٹ از ہائیلی امپاسبل. لیکن لفظ اللہ آنے سے اس کے بعد ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کچھ چیزوں کو جن کی دنیا میں پرستش نہیں کی جاتی ان کو اجازت دیں گے کہ وہ کسی معاملے میں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ کرتے تو سب ہیں لیکن دوسرے پہ رکھ کے اس کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ اصل میں اس جو چیز ظاہری ہے اس کو اصل سمجھتا ہے یا اصل اللہ کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ صرف وہ چیزیں جن کی پرستش نہیں ہوتی ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ حکم دیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کہے. وہ صرف اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے یا اس کے بارے میں کوئی اچھی بات، کوئی چیز اللہ کی مخلوق میں سے بیان کرتے. بٹ ناٹ دا تھنگس وچ آر ورشپڈ ان دس ورلڈ بائی سم آف دا پیپل. اور پھر اس جس کے لیے کہیں گے اس کی بات کو قبول بھی فرمائیں گے اور اس کے حق میں تسلیم بھی کریں گے. ہم احادیث میں پڑھیں کہ جہنم اللہم اجرنا من النار کہتا ہے تو جہنم کو اللہ اجازت دیں گے تو کہے گی کہ اللہ یہ مجھ سے آپ کی پناہ مانگتا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، تو اسے بخش دیجئے، میرے میں سے داخل مت فرمائیے. تو اس کے قول کو منظور بھی فرمائیں گے، اس کو منظور بھی فرمائیں گے. یہ پورا قیامت کا معاملہ ہے. ویسے چاہیں تو اللہ خود جانتے ہیں کہاں سجدہ کیے تھے، کب روزہ رکھا تھا، کب نماز پڑھی تھی، اور کون سی نیکی کی تھی، جہنم سے کب پناہ مانگی تھی. یہ تمام چیزیں. اور شافی محشر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی اپنی امت کے لیے. اللہ کی اجازت ہوگی، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اللہ اجازت دے گا کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں. اور ہر نبی کی 3 دعاؤں میں سے تمام انبیاء نے تینوں دعائیں دنیا میں مانگ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کو امت کے لیے اٹھا کے رکھا جو آخرت میں شفاعت کے لیے امت کی مانگیں گے. تو اس آیت میں پورا آخرت کا سین ہے کہ اس وقت پہلے تو یہ نگیشن ہے کہ اگر تم کسی کی پرستش اس امید سے کرتے ہو کہ ان کو خوش کر لیے تو قیامت یا پھر آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی، وہ اللہ کے عذاب سے بچا کے لے جائیں گے. وہاں ان کے خود بچنے کی توقع نہیں ہوگی تو دوسروں کو کیا بچا کے لے جائیں گے. از اٹ کلیئر؟ سو یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو پورا نگیشن ہے کہ کوئی چیز جس کی عبادت یا پرستش کی جاتی ہے اس نیت سے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، قیامت کا دن نفع پہنچائے گی، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کو ہم یہاں خوش کریں تو آخرت میں ہمارے کام آئے گی. صرف اللہ کی خوشنودی ہی کام آئے گی. اور وہ عبادتیں، وہ نیکیاں جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی گئی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے اس کے بارے میں گواہی دینے کی.
اور وہ جب گواہی دے گا تو اس کا قول اللہ اس کے قول کو منظور بھی فرمائے. اب یہ پورا کلام نہیں ہوا، یہ کلام تو ابھی چلے گا، 111 تک چلے گا. یہ 109 میں 108 107 سے جتنا ربط ہے یہ سب چل رہا ہے، کلام نہیں ہے. ایک آیت ہے، ایک آیت میں 3 جملے ہیں جہاں اس کو سلیشز لگائے. یہ جملے یا پھر مرکبات اور جملے مل کے ایک آیت کا مطلب ہوا. کلام میں ربط ہوتا ہے، وہ 100 سے 111 تک پورا ربط ہے، پورا آخرت کا سین ہے. صرف یہیں پر نہیں ہے، بے شمار مکی صورتوں میں ایسے سین ملیں گے. ان سب کو ملیں گے، قرآن کی ایپ کا مطالعہ کریں گے تو آخرت کی ایک ایک گھڑی کی خبر ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہونے والا ہے. زد کلیئر نہ ہو؟ تفسیر میں جو ہم ابھی کرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا ضیا؟ کیا ہو گیا؟ چلو تم انمیوٹ ہیں. جی سوری سر، جی سر سوری سر، کال آ جاتی ہے تو فون کی آواز بند ہو جاتی ہے. اوکے، تو سر یہاں پہ ہم کریں گے اب یومئذ لا تنفع شفاعت، تو اس میں ہے یہ فعل ہے لا تنفع، جس جو کہ فعل نہیں ہے، لائک اس میں نفی ہو رہی ہے، حرف نفی ہے لا. تنفع میں جو ہے نفع جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وہ نفع دیا. جب اس میں تا آ گیا تو اضافت فاعلیہ ہو گیا، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مؤنث ہے جو کہ فائدہ دینے والی چیز ہے. اور آگے پھر شفاعت آ رہا ہے جو کہ اس کا فائل بن جائے گا، تا کو وہ ڈراپ کرے گا. تو یہ شفاعت جو ہے وہ اس کا فائل ہو گیا، اور جو پیچھے یومئذ آیا تھا یہ اس کا مفعول فیہ ہو گیا. یومئذ مضاف مضاف الیہ بن کے ظرف زماں اور مفعول فیہ بن جائے گا لا تنفع کے. اور شفاعت جو ہے وہ اس کا فائل ہے، کیونکہ الشفاعت جو ہے وہ ایک اسم ہے اور باللام ہے. اب یہ یوم اذن کے بارے میں پھر پچھلی آ رہا آیت ہے میں بھی کرے اللہ، تھے، پچھلی آیت میں بھی کرے تھے. اب اس کے بعد ہم یہاں اس ٹکڑے میں یہ مفعول فیہ ہے. ویسے اس کو آپ پورے آیتوں میں جہاں ہیں اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ پورا اس دن کا ذکر ہے، اور وہ خاص دن وہ قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کا مفعول فیہ ہوگا، لیکن اتنے ٹکڑے میں اس کا کام مفعول فیہ کا ہے. لیکن اس کو آپ کہیں بھی گھسیٹ کے لے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارا ذکر ہی اس دن کا ہو رہا ہے جو ہمارے علم میں نہیں تھا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم کو انفارم کر رہے ہیں. یہ کلام کی بلاغت ہوتی ہے، اتنے ٹکڑے میں صرف مفعول فیہ ہے. لیکن اس کو پھیلائیں گے تو پھر یہ کہیں بھی جا کے لگے گا کہ پورا 100 سے 111 تک جتنے بھی ہیں وہ یوم اذن کی بات ہو رہی ہے، وہ قیامت کی ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے اتنے ٹکڑے میں یہ مفعول فیہ ہے. یہ پہلے ابھی اس کی تنبیہ ہونے کے بعد آپ رائٹ پہ آ گئے کہ آپ شروع یہاں سے کرنے کی بجائے یہاں سے فعل سے شروع کرے، اس لیے کہ فعل کا تعلق ہی شفاعتوں سے بھی ہے، یوم اذن سے بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یوم اذن میں کیا کیا ہے؟ یوم اور اذن یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ اس دن تو وہ بن صدق کے بھی مرکب بتائے. اضافی بن رہا ہے. چلیے، جی سر. تو یہ اب آگے جو ہے وہ استثناء ہو رہا ہے. اب اس کے بعد سر آپ بولیں. حرف اس کے استثناء آ رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی چیز کو مستثنا کر رہا ہے آگے، کہ جو شفاعت اللہ نے فرما دیا کہ نہیں ہوگی، تو اب اس میں سے کیا چیز مستثنا ہوگی، وہ ہوگا من ازنا، جس کو اجازت دے. تو من جو ہے وہ فاعل ہو گیا ازنا کا، اور یہ ہم اس میں موصول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور آگے اس کا صلہ بھی کہہ سکتے ہیں، ازنا لہ الرحمن کو پورا اس کا صلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہم اس کا فاعل بھی کہہ سکتے ہیں من کو، اور ازینا جو ہے وہ ایک فعل ہے
ازینا، یہ اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے ازینا، اور یہ ہو گیا پہلے والے کو کیا کہتے ہیں مثال، معطل مثال، یعنی وہ اجازت دیا. تو جو وہ اجازت دیا میں یہاں پہ جو فائل ہے وہ آگے آ رہا ہے الرحمن کی اس میں، تو اس میں جو فائل چھپا ہوا ہے وہ الرحمن ہے. تو سر من، سوری سر، تو پھر من کیسے ہوا فائل جس کو، تو یہ تو مفعول ہونا چاہیے، تو اس کو ہم اس میں موصول ہی لیں گے پھر سر، کیونکہ فائل تو رحمان ہے، کیونکہ اجازت دینے والے تو اللہ ہیں. تو من اس کا مفعول ہوگا. جی سوری سر، میں نے پھر غلط کہہ دیا تھا پہلے. من اس کا مفعول ہو گیا اور رحمان جو ہے وہ اس کے فائل ہو گئے، اور لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق ازینہ ہو گیا. سر وہ یوزولی من جب بھی آتا ہے پہلے وہ فائل کی صورت میں ہی آتا ہے، تو اس لیے میں نے ایسے ہی روانی میں کہہ دیا. لیکن من اس کا مفعول بنے گا کیونکہ کیا جس کو بول رہے اجازت دی جا رہی ہے وہ من ہے. لیکن سر جو ہیں؟ اجازت تھوڑا دے سا رہے ہیں ساجدہ وہ سے رحمان ہے. مدد لیں گے، تھوڑا رکو تم. What is the جی best سر. way to جی analyze سر. this man azina lahu rahman? ساجدہ. جی سر السلام علیکم سر، کوشش کرتی ہوں. کرو کوشش من از تنفع الشفاعہ الا، جس کو اجازت دے لہو اس کو الرحمن. سر من آزنا جو ہے یہ اس کا وہ نہیں ہے، چلے گئے میوٹ. اور کوئی ہے ہمارے پاس شیز اور اچھے لوگ ستانے پہ تلے ہوئے، میں کیا سر کر میں سکتا. کوشش کروں. کون ہے؟ کوشش تو پورا میرا تو منہو ہوگا نا، مستثنا منہو، لیکن پھر اس کو اینالائز کریں گے آگے. کون کر رہے ہیں؟ کوشش کروں کون تھے؟ پر میرا سر اللہ جو حرف استثناء ہے وہ من اس کا مستثنا منہو ہے، ازینا جو ہے وہ فعل ہے، اور الرحمن اس کا فاعل ہے، اور لہو جو ہے وہ متعلق ہے ازینا. اور کوئی؟ فاطمہ. جی سر یہی سمجھ آ رہی کہ رحمانو ازینا کا فائل ہے، تو سر من کا مقام وہی مفعول لگ رہا ہے جس طرح سر. اچھا، اب ذرا تھوڑا غور سے سن ایک لیجئے، آخری سن لیجئے. تدبر نہیں آ رہا ہے ابھی، تھوڑا ٹائم لگے گا. اب دیکھیے، ایک گروپ آف ورڈز، ایک سلاٹ یہاں پر بیان ہوا، اور یہ سلاٹ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہے جس کی وہ قریش اس لیے عبادت کرتے تھے، اس لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس لیے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ان کو دنیا میں بھی کامیابی دیں گے. آخرت کا تو تصور نہیں تھا، اگر تھا تو پتہ نہیں وہاں بھی شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے. جو بھی ایک ٹکڑا تھا. اس کے بعد جو حرف استثناء آیا ہے، حرف استثناء ایک پورے سلاٹ کے لیے آیا ہے. اٹ از ناٹ فار من اونلی، دس از ون سلاٹ. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، دس از ون سلاٹ. حرف استثناء کے بعد من اذن لہ الرحمن، دس از اندر سلاٹ نمبر 2 اور سلاٹ نمبر 1، اور یہ ہے حرف استثناء. اب یہ پورا سلاٹ مستثنا منہو ہو گیا. کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا سفارش کر کے، سوائے من اذن لہ الرحمن. Do not try to use حرف استثناء with one single kalima
but the whole slot is مستثنا. اب یہ جو مستثنا منہ ہو گیا اس کی ہم کو انالیسس کرنی پڑے گی. تو یہ من مبتدا ہو گیا اور اس کی یہ خبر ہو گئی. وہ اللہ میں مستثنا منہ میں کون ہے؟ صرف اس کے سوائے اس کے معنی کس کے؟ جو حکم دیا گیا. ازینا یہ اس کا مجہول ہے، ازینا حکم دیا گیا. رحمان اس کا نائب فاعل ہے. رحمان سے حکم دیا گیا، لہو اس کے لیے جار مجرور، متعلق ہے ازینا. من ازینا صرف وہ جس کو حکم دیا گیا رحمان کی طرف سے اس کے لیے کہ سفارش تو کر، اس کے بارے میں تو گواہی دے، وہ. اور یہ وہ نہیں ہوگا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے لے لیں گے، جسے چاہے اس سے سفارش کروا دیں گے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک سلاٹ ہم بنا لیے، اس میں سے یوم اذن کو ہم الگ بھی کر سکتے ہیں. اس ٹکڑے کی حد تک یوم اذن اس کا مفعول فی ہے. لا تنفع شفاعتوں سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یوم اذن تو کہیں بھی جائے گا، پوری آیتوں پہ بھی لگے گا، لیکن اتنے ٹکڑے میں مفعول فی ہے، اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں، چاہے تو نہیں بھی لے سکتے ہیں. لیکن سلاٹ پورا بھی ہوگا یا صرف لا تنفع شفاعت بھی ہوگا، کسی کے کام نہیں آئے گی، ایک نیگیشن ہوگا مکمل. اس کے بعد استثناء کے بعد ایک پورا سلاٹ مستثنی منہ ہے. من ازینا لہ، یہ پوری ایک ہی بات ہے. من الگ بات نہیں ہے، ازینا الگ بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورا منہ ہو گیا. اس کے اندر سوائے اس کے کہ جس کے لیے رحمان نے حکم دیا. ازینا یہ اس کا زے یہ آ گیا، تو یہ اس کی چونکہ یہ محموز ہے، اس کا جو بن رہا ہے مجہول. ازینا اجازت دیا گیا رحمان کی طرف سے، یہ رحمان جو اس کا نائب فاعل ہو گیا اس کے لیے. اونلی ہی ول بی سیوڈ، یا اس کے لیے سفارش قبول کی جائے گی. دین اب آگے بڑھیے. اب آپ کے سمجھ میں آیا یہ دس کلیئر ہاؤ ٹو ٹیک دا حرف استثناء؟ کبھی ایک لفظ کے لیے آئے گا، کبھی ایک کلمے کے لیے آئے گا، کبھی پورے سلاٹ کے لیے آئے گا. پورا سلاٹ ہی اللہ کے تحت آ رہا ہے، ایک من نہیں آ رہا ہے. جی سر، جی سر، یہ تو میں نے کہا تھا منازنہ الرحمانو، لیکن ہاں صحیح آپ بات سب ہے کہ جب کہتے میں نے کہا میں اس میں چپ رہا ہوں. موصول، تو مجھے یہ سوچنا نہیں آپ سب سر، کہہ مجھے دیے. یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس میں موصول جو ہوتا ہے وہ صلہ بھی بنتا ہے. سر دماغ اتنا نہیں چلا، وہ آئی مین وہ مبتدا بھی نہیں آپ بنتا ہے، سب اس میں کہہ دیے موصول تھے، ہے. میں سر تو چپ خالی من کر ٹھیک ہے رہا ہوں. سر. نو سر نہیں کہا تھا سر، نو سر چلیے. میں نے Now نہیں کہا what تھا. is یہ the تو بتا second رہی ہوں کہ part? یہ Then کہنا one چاہیے is why is there. پھر یہ وا جو ہے یہ حرف عطف ہے اور یہ معطوف ہو رہا ہے من اذن لہ الرحمن. رحمانو جو ہے وہ معطوف الیہ ہے، اور پھر وہ رضی لہ قولاً جو ہے وہ معطوف بن رہا ہے. اور یہ تو پھر رضیہ راضی ہو، تو یہ ہو گیا فعل جس سے راضی ہو، راضی ہوا. سر یہ جس کو پسند فرمائے، یہ پھر سر وہی بات ہے کہ یہ قیامت کا منظر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ آیا تو اس میں ہے پاسٹ ٹینس میں، لیکن یہ ہم اس کو فیوچر ہی لیں گے. تو یہ ہو گیا فعل ماضی ہے ویسے اگر گرامیٹیکلی دیکھا جائے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ قولن ہے، اور لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے رضیہ، اور اس کا روٹ ورڈ بھی رضیہ ہوگا، اور جو کہ ہوگا ناقص یائی، وہ راضی ہوا. اور یہ بھی مستثنی منہ بنے گا پورا، رضیہ لہو قولن. مستثنی منہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں تک تو صحیح تھا کہ یہ عطف ہے. سر اللہ کے ساتھ یہ بھی تو آئے گا رضیہ سر. قولاً، رضیہ what is the، اس میں کیا کیا ہے؟ سر یہ اللہ کے ساتھ نہیں آ رہا اس میں کہ جو جس کو اجازت دے اللہ رحمان اور جس کے قول سے راضی ہوں اللہ، تو یہ مستثنی اس کو بھی تو کر رہا ہے نا سر.
لا تنفع شفاعت رضیہ میں کیا کیا ہے پوچھ رہا ہوں. فعل اور فاعل سر. کیا ہے فائل کیا ہے؟ رحمان ہی بنے گا اس بس کا. ختم. رحمان جو یہاں پر پیچھے آیا یہ وہ اس کا بھی موصوف فاعل ہے، ذکر رحمان کا ہو رہا ہے. رحمان جب اجازت دیں گے تو یہ جو نائب فاعل ہے اس کا فاعل بن جائے گا. محذوب ہے، یہاں ہے نہیں. وہ رضی الرحمن، وہ رضی الرحمن قولا، اس کے قول سے رحمان راضی بھی ہو جائے گا. تو غلط کہتا ہے، نہیں کسی کی مجال اس وقت جھوٹ بولنے یا غلط بولنے کی نہیں رہی. جب جہنم تصدیق کرے گی، جب زمین کا چپا تصدیق کرے گا، جب روزہ تصدیق کرے گا، نماز تصدیق کرے گی، تو وہ اللہ کے سامنے سب صحیح بولنے والے. اور اسی طرح سے یہ جو نائب فاعل تھا یہاں محذوب ہے، وہ رضی الرحمن، وہ رضی الرحمن قولا. اب یہاں پر صرف ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس پہ معطوف ہے، وہ کس سے عزین لہ الرحمن پہ، کہ جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا. تو پھر رضی الرحمن لہ قولا، رضی الرحمن قولا لہ، اس کے بارے میں، لہو اس کے بارے میں. یہ ہو کون ہے؟ جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت دی گئی، اس کے بارے میں جو بھی شفاعت کرے گا اس کے قول سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا کہ یہ صحیح، تو صحیح کہہ رہا ہے. اس نے تیرے سے جہنم کو کہے گا کہ واقعی میں تیرے سے میری پناہ مانگا کرتا تھا. اوکے سر، اب سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے سر. یہ اصل میں یہی ہے، یہ سلیشت لگانا، فرصت کے اوقات میں بیٹھنا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ آیت لکھ لینا، اس کے ایسے باکسز لگا لینا، اور پھر جو ہے کہاں پر کون سا ٹکڑا کیا ہو رہا ہے، یہ تھوڑی سی اپنی سیلف اسٹڈی ہوتی ہے. جب یہ کریں گے تو ایک ایک آیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک ٹکڑا ہے، اس کا خالی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا نگیشن کرنا ہے کہ اللہ کسی کو اجازت ہی نہیں دے گا، کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا. یہ صرف شفاعت ان نہیں ہوگی، مطلب خاص طور سے ان کا ہے جن کو ہم دنیا میں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ خوش کرنے کے لیے تو ماں باپ کو بھی، اولاد کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور بہت سارے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن ان کو خوش اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، بلکہ اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہے، اس لیے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر عبادتاً ان سے امید رکھے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ویسا ایک ٹکڑا آ گیا. اس کے بعد اس کے اندر استثناء آیا، وہ کہ من اذن لہ الرحمن، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رحمان کی طرف سے اجازت دیے جائیں گے. اور پھر اس کے اوپر معطوف ہے، صرف اجازت ہی نہیں دیے جائیں گے بلکہ رضی الرحمن قولا، اور ان کے قول سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی اس وقت نہ جلد جھوٹ بولے گی، نہ ہاتھ جھوٹ بولیں گے، نہ پاؤں جھوٹ بولیں گے، نہ زبان جھوٹ بولے گی. کین یو جسٹ brief it once again 109 پورا ایک بار پھر. جی سر. سر آیت کھلی آپ کے سامنے. جو جی سر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ لا تنفع، نہیں شفاعت، نہیں نفع دے گی شفاعت، کوئی شفاعت اس دن، یعنی قیامت کے دن کوئی شفاعت یعنی جن کو راضی کرنے کی، دنیا میں اگر کسی کو اس مقصد سے راضی کرنے کی کوشش کی کسی انسان نے کہ وہ قیامت کے روز شفاعت کرے گا، تو نہیں کوئی فائدہ دے سکتی کوئی شفاعت اس دن، سوائے، اب اس میں استثناء، حرف استثناء آ رہا ہے جو کہ مستثنا کر رہا ہے لا تنفع شفاعتو کو، اور آگے من آذن لہ الرحمن مستثنا منہ ہو رہا ہے کہ سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا، یعنی جن کو بھی اللہ ترجمہ تعالیٰ کرو نہیں بولا، اس کو کریں گے. اور ترجمہ کرو واسطہ نہیں حضور بولا، صلی اللہ علیہ گرامیٹیکلی وسلم بریف کرو بولا. من اذن یہ ہو گیا مبتدا، اور یہ پورا پہلے تو اللہ کے بعد من اذن لہ الرحمن جو ہے وہ ہو گیا مستثنا منہ، اور پھر جب ہم اس کو کھولیں گے تو من جو ہے وہ مبتدا ہے اور اذن لہ الرحمن اس کی خبر ہے، اور اذن لہ الرحمن کریں گے تو اذن جو ہے وہ فعل مجہول ہے، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ رحمان ہے.
اور لہو جو ہے وہ اس کا جار مجرور متعلق ازینہ، اور پھر یہ اس پہ معطوف ہو رہا ہے، حرف عطف آ رہا ہے، تو یہ معطوف ہو رہا ہے ردیہ لہو خولن، کہ وہ راضی ہو جائے گا خول سے اس کے. تو اس میں فعل فائل آ رہا ہے ردیہ میں، جو کہ فائل جو ہے وہ پیچھے جو نائب فائل تھا رحمان، وہ اس کا فائل بنے گا کہ رحمان راضی ہو جائے گا. خولن، خولن جو ہے وہ مفعول بنے گا، اور لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق ردیہ، اور ہو کی یعنی اللہ ضمیر تعالیٰ اس کے خول سے راضی ہو جائیں گے جس کو وہ اجازت دیں گے. نہیں پھر غلط بول رہا، ہو اس کے کی ضمیر قول اس سے پہ نہیں. جا رہی ہے جس کے لیے ہاں، جس کے لیے سفارش ہو رہی ہے اس کے لیے اس کے قول کو قبول جی کر لیں. کر لیں گے. جی سر، یعنی جو سفارش کی دیکھیے اجازت جس کو مل جائے گی اس کے قول سے. تمام شرکا ایک بات غور سے سن لیجئے، گرامر کو صرف گرامر کے لحاظ سے قرآن میں ڈھونڈ لی، اس سے اگر کوڑی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسی گرامر کو ہمارا دور سے سلام. بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم گرامر کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آیت کھل کے سمجھ میں آئے اور کون سا لفظ کس سے ربط پیدا کر رہا ہے، اس سے معنوں میں اضافت کیا ہو رہی ہے، اس کے لیے. لیکن صرف گرامیٹیکل ٹرمز کچھ یاد ہو جا رہے ہیں اور کہیں بھی کسی چیز کو ہم ملا دے رہے ہیں تو اس کو بہت دور سے میرا بھی سلام اور آپ کا بھی سلام. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ تھنگ. اینی ٹرمینالوجی کو ہم یوز کر لیے تو ایسا نہیں، بلکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حرف استثناء ہے تو اس کی کھوج کرنا پڑے گا کہ وہ حرف استثناء کس کے لیے آیا، وہ کون مستثنیٰ منہ ہے نا، کس کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. تو دین وی ہیو ٹو سرچ فار اٹ، اور پھر اس کے بعد میں ایک جہاں گروپ آف ورڈس آتے ہیں ان کی الگ انالیسس کرنا پڑے گی. خبر آتی ہے اگر وہ پورا سلاٹ ہے اس میں کئی کلمات ہیں تو ان کی انالیسس پھر الگ طریقے سے کرنی پڑے گی. Am I clear to everyone? Is there any doubt in this ayah? سر ایک بات پوچھنی تھی پلیز. سر ہم نے مجہول کے لیے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب پیش جو ہے یا دمہ سے یہ اس کا فعل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کو کیسے ہم ایگزامپٹ کریں گے، ازینا کو اور رضیہ کو؟ میں 1 کروڑ بار آپ سے سکھاتے وقت مجہول کہہ چکا ہوں کہ what I am talking is talking about ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد یہ میں 1 کروڑ بار سے زائد کہہ چکا ہوں کہ ہم جو اس وقت کر رہے ہیں، جو اصول آپ کو بتا رہے ہیں، وہ صرف ثلاثی مجرد کا ہے، جس کا فا کلمہ مرفوع ہوگا اور اس کا عین کلمہ مذکور ہوگا. یہ میں بتایا تھا کہ اس کا مجہول بننے کے لیے، اور آپ کو وارن بھی کیا تھا کہ دس رول ول ناٹ اپلائی ٹو مضارع اور مزید فیہ اور محموز اور وہ جو دوسرے قسم کے ورب ہیں، معطل ہے یا پھر جو ہے ناقص ہیں، ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. اس کو جب ہم کریں گے تو ان کے مجہول بنانے کے طریقے کیا ہیں وہ الگ بات ہے. تو جب میں بتا رہا تھا تو یہ ایک بڑا مسئلہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک بار اگر کوئی چیز بتا دیا تو اسی کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دی ٹوٹل ورلڈ ہے نا. ورلڈ وہ جو گڑھے کی مینڈک کے بارے میں کہتے ہیں نا، کنویں کی مینڈک سمجھتی ہے دنیا پوری کنویں ہے. تو وہ واٹ ایور وی لرن اونلی اباؤٹ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب ثلاثی مجرد صحیح صحیح ثلاثی مجرد صحیح، ہاں صحیح کھا گئے جس میں کوئی علت نہیں آتی. ہاں ثلاثی مجرد صحیح. that rule only was ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے اس میں، اور ہر جگہ you cannot apply that rule. جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے تو آپ کو
اس کا علم آتا جائے گا. اوکے, تو کہیں بھی ایک چیز سر سیکھے پھر بھی تو ایک پورے سوال قرآن میں مجھول اس کے کو بارے اپلائی میں کرنے کی کوشش نہیں کرنا. ایک اب جب سر ہم پلیز ایک سوال مجھول کے بولو. بارے میں. ہاں سر سلاسی مجرد صحیح میں جو سمیع اور حسیبہ جو ہوتے ہیں ان کے ابواب اس کا مجھول سر کیا ہوگا؟ سمیع کا سومیہ ہی ہوگا کیونکہ اس میں زیر تو بیچ میں آ رہا ہے سمیع, تو اس کا مجھول کیا بنے گا؟ سمیع کا سومیہ یا سوما ہوگا؟ تم یقین سے بولو, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ میں لکھ رہا ہوں, دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہی ہے نا, دکھ رہا ہے؟ یہ ابھی تو نہیں. دکھ رہا ہے یا میں سمیع لکھا سو دکھ نہیں رہا ہے؟ سر. ہاں جی آپ دکھا, جی دکھا آپ دکھا جی سر. میں رول کیا بتایا مجھول کا؟ مجھول پہلے ثلاثی فعل مجرد مرفوع صحیح کا رول کیا بتایا؟ مجھول کا رول فا کیا بتایا؟ کلمہ ایک فا مرفوع کلمہ ہے, ایک عین کلمہ ہے اور ایک لام مرفوع. کلمہ ہے. ٹھیک ہے, جی جی. تو فا کلمہ مرفوع. ایک سیکنڈ سر. یہ فا کلمہ ہے, عین کلمہ ہے, لام کلمہ. یہ پوروں پہ اگر زبر آ رہا ہے فعالہ ہے, یا پھر سین کلمہ تو ہے, فا کلمہ سین ہے, میم ہے, وہ فو ایلا بن جائے گا. عین ہے. ٹھیک ہے, یہ سین ہے, فا کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, لام کلمہ ہے. یہ فعالہ تھا, یہ نصرہ اسی کے اوپر آ گیا, نوسیرا. را. یہ کیا ہے؟ نصرہ کیا ہے؟ نوسیرا بن جائے گا. وہ نصرہ کیا ہے پوچھا تو نصرہ نصرہ فارسی معروف. معروف ہے, یہ معروف ہے. اور سامیہ کیا ہے؟ ماضی معروف. ماضی معروف ہے, معروف ہے. اصول کیا بتائے تھے؟ ثلاثی مجرد صحیح کا مجہول جب بنے گا, مجہول بنے گا تو اونلی ثلاثی مجرد میں وہ ہمیشہ فا کلمہ پیش لے گا, عین کلمہ زیر لے گا. ہمیشہ یہ اصول بتائے کہ فا کلمہ پیش لے گا, عین کلمہ زیر لے گا, لام کلمہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا. یہ بتا دیے تھے نا. اب اس کے بعد چاہے اس میں پہلے سے زیر ہو یا نہ ہو, اگر نہیں ہے تو زیر لگانا پڑے گا. جیسے نصارہ میں نہیں تھا تو نصیرہ کرے, سمیہ میں آلریڈی موجود ہے تو یہ اس کے اندر فٹ ہو رہا ہے, صرف فا کلمہ پہ پیش کی بجائے زبر کی بجائے پیش لگا, سومیہ ہو گیا. جی سر, پریکٹس کرتے ہوئے تو میں نے سومیہ ہی کیا تھا, لیکن پھر جسٹ ٹو میک شور کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیر بھی چینج ہوتا ہو, تو سومیہ. حسیبہ, حسیبہ. ٹھیک ہے سر, رول ایک جزاک ہی اللہ. ہے, رول ایک ہی ہے. فا کلمہ پہ پیش آئے گا, عین کلمہ پہ زیر آئے گا. اگر ہے تو وہی رہے گا, نہیں ہے تو زیر لگانا پڑے گا. حسیبہ کیا ہے؟ معروف ہے, اور سر مجہول ہے. کروما, حسیبہ ماضی معروف ہے اور اس کا مجہول حسیبہ بن جائے گا. بس اور کروما جو ہے وہ ماضی معروف ہے تو پوریما بن جائے گا. کروما جو ہے بس ختم. وہی پوریما. اصول
سلاسی مجرد صحیح، سلاسی مجرد ٹھیک صحیح، ہے سر، یہ سمجھ بن جائے گا کوریما. ٹھیک ہے سر، بس یہی معلوم کرنا تھا. جزاک اللہ سر. ایوری ون. چلیے 109 بھی سب ہو گئی. لوگوں کی بھی سر ہو گئی. 109 ہوئی، 110 ہوئی. سر آپ کون سی 9 9 کرے تھے ہم؟ 10 کر لیے شاید نا. اچھا اچھا، یہ عالم 9 ہوئی ہے. 9 2 منٹ یا 1 منٹ باقی ہے شاید. چلیے اس کے اوپر کوئی سوال ہے 109 پہ؟ Is there any question on 109؟ اس پہ روکیں گے اس کو. سر ایک اور بات پوچھ لوں پلیز. ہاں پوچھو جلدی پوچھو، 2 منٹ. سر ہم یہ جو سر لا تنفع الشفاعۃ والا ہے، سر ہم اس کو الشفاع کو مبتدا بنا کے لا تنفع اس کی خبر بنا سکتے ہیں؟ ایسا جہاں چاہے جو سر نہیں کر سکتے نا ساجدہ. دیکھو ایک فعل آ رہا ہے، اس کے بعد جو یہ لفظ آ رہا ہے، یہ فاعل کا کام کر رہا ہے. تو کہیں بھی جہاں طبیعت چاہیے مبتدا بنا لیے یا خبر کر لیے، ایسا نہیں ہوتا. وہ فعلیہ جملے کے لحاظ سے ایک فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، فعلیہ خبریہ ہے، تو یہ فعل کیا فاعل بن رہا ہے. اس کو ہم کہیں سے بھی لا کے مبتدا، یہ ٹرمینالوجی میں بہت چکر کر رہے ہیں آپ لوگ. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. نہیں سر نہیں، جو چیز فعلیہ جملہ ہوگا فعلیہ خبریہ کے لحاظ سے ہی ہوگا. ہر ایک کو ہم اسمیہ نہیں کر دے سکتے. جو اسم سے شروع ہوگا وہی مبتدا اور خبر ہوگا. ایسا کہیں بھی جو ہے کبھی خبر مؤخر ہوتی ہے لیکن وہ اسمیہ جملے میں ہوتی ہے. جب ایک فعلیہ خبریہ ہے تو خبریہ ہے تو اس کے اپنے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. یہ کوئی خبر نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کا فاعل ہے نفع کا شفاعتوں. تو اس کو فعلیہ خبریہ کے پیٹرن سے ہی ہم انالیسس کریں گے. اس کو ہم جو ہے جیسا دل میں آیا اس کو مبتدا بھی کر لیں گے، یا اس کو جو ہے انا میں بھی کر لیں گے، کانا میں بھی کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. فعلیہ خبریہ اپنے فعلیہ خبریہ کے کیریکٹرسٹک پہ رہے گا، اسمیہ مبتدا خبر کے کیریکٹرسٹک پہ رہے گا، کانا اپنی حالت میں رہے گا، انا اپنی حالت میں رہے گا. جی سر. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو گیا. ویسا جی سر بالکل. جہاں جیسا چاہے اپنی طبیعت چاہ رہی ہے تو وہ کوئی اپنی بھاجی کا سالن نہیں ہے، اس پر گوشت لا جی نہیں سر یہ لا یوز کر رہا تھا. یہ کوئی بھی جملہ مطلب اس طرح سے مطلب کیسے لا سے شروع کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی. نہیں، یہ لا کہیں سے نہیں آ رہا ہے. یہ تنفعو لا تنفعو، تنصرو لا تنصرو ہے نا. یہ مدد کرو نہیں مدد کرو، یہ فعل ہی ہے. یہ کوئی اور چیز نہیں آ جا رہی ہے لا آنے سے. لا آنے سے جی کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ فعل ہی ہے لیکن فعل نہیں ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. تو فعلیہ خبر. جزاک اللہ خیر. ایک بار شاید مجھے پھر یہ جملے بہت ہی سکون سے صبر سے 100 بار استغفار پڑھ کے پورے جملے سمجھانا پڑیں گا. اللہ کرے وہ دن جلدی آئے. یہ فرائیڈے کی کلاس مس مت کریے. اس دن میں مجہول کے ساتھ شاید مضارع شروع کروں گا. سو دیر ول اینڈ دین آنا چاہ رہا ہوں نحو کی طرف ایک بار بہت سکون سے سمجھاؤں گا. اس سے پہلے 1000 بار استغفار کروں گا آپ کے میرے لیے تاکہ شیطان بھاگ جائے. جو کنفیوژن آ رہا ہے نا کہ ٹرمینالوجی میں اور پیٹرنس میں، وہ کنفیوژن دور ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ڈونٹ ہیزیٹیٹ ان آسکنگ کوشچنس. اس سے میرا ذہن کھلتا ہے، میری کمزوریاں سامنے آتی ہیں،
کہ میں کس اسپیڈ سے لے جا رہا ہوں, کس اسپیڈ سے جانا ہے. تو کسی کو بھی کوئی سوال کرنے میں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. ویسے میرے میں کچھ خراب عادتیں ہیں کہ میں تھوڑا رف بھی بول دیتا ہوں کبھی. خراب آدمی ہوں ہے, لیکن ہر ٹیچر میں کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو میرے رفنس پہ نہیں جائیے. I have a very clean heart about everything. بھول جاتا رف از اونلی فار می سر, باقی سب سے تو آپ بہت پیار سے بات کرتے ہیں, مجھے آپ بہت ڈانٹتے ہیں سر. تم ہے ویسے اباؤٹ می, واٹ اباؤٹ می؟ ہم لوگ نااہل اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے دماغ نہیں کھل رہے مجھے لگتا ہے. سر یہ من والی کئی دفعہ بات ہو چکی, مبتدا خبر, پھر وہیں پھنس گئے آج. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آپ سر آپ کی ہمت ہے کہ آپ ہم لوگوں کو جی جھیلتے سر, ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو پیشنس دے سر بس, نہیں نہیں اور ہمارے پیشنس دماغوں تو سے ہے, لڑے. لیکن کبھی کبھی تھوڑا لٹرلی جھیلتے ہیں آپ ہم کو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ کے دل میں آپ کے سوالات سے, اس لیے کہ میرا ذہن کھلتا ہے کہ میں کون سی چیز صحیح نہیں پہنچا سکا. لیکن تھوڑا سا اریٹیشن آ سکتا ہے, بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ ادروائز. ایسا کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ کھل کے سوال کریں, سوال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں. انشاءاللہ. چلیے, سو بیل بھی ہو گئی, ٹائم بھی ہو گیا. انشاءاللہ سی یو آن فرائیڈے. انشاءاللہ. کمان مانیٹر, اب باتاں کروں کیا, دعا کرو بول کے. جی سر, ربنا دعا کروں گی کہ سر ہم لوگوں کے جو نالائق ہوتے جا رہے ہیں بجائے صحیح ہونے کے, اللہ تعالی ہم سب کا دماغ کھول دے. کوئی شیطان کوئی زیادہ ہی آج عمل کر رہا ہے ہم سب پر, تو اللہ تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائیں, ہماری دلچسپیوں کو بڑھا دے, ہمارے ذہنوں کو کھول دے, اور ہمیں صحیح ٹرمینالوجی اور تمام چیزیں جو سر نے اتنی محنت سے سکھائی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سر کو ہمت, صحت, طاقت عطا فرمائے. ان کو جو تھوڑی بہت ابھی کھانسی بیماری ہے اسے دور فرمائے, اور انہیں لمبی اچھی زندگی عطا فرمائے, اور ہمت اتنی دیں کہ وہ ہم سب کو اچھا سے سکھا سکیں اور ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ سر. آپ کی ڈانٹ سے جو چیز سمجھ آتی ہے نا وہ زندگی بھر نہیں بھولتی انشاءاللہ. کل کے کلاس اچھی لکھے نا آپ کو. سر میں آپ کی سب سے نالائق ہے. کل شام کے کلاس کیسی جی تھی؟ سر. کل شام کی کلاس سر کل شام کی کلاس اچھی تھی سر, بہت. ویری نائس, ویری گڈ, ماشاءاللہ. الحمدللہ. سر ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں ہم, اللہ کا شکر ہے. اللہ کا احسان, اللہ کا احسان ہے. جی وہی اب وہ سر کے لیے یہ بھی دعا کیجیے کہ دے ان کو زباں, اور آپ کو ذہن نہیں دیے تو مجھے دوسری زبان دینے کے لیے بھی دعا کیجیے کہ تاکہ میری زبان اتنی آسان ہو جائے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر پہنچ جائے. وہ کوئی ہے نا پاگل نہیں سر, کسی اپنی شہر کا زبان شہر. آسان ہے. نہیں ہاں. نہیں سر اس وقت سمجھ آ جاتی ہے, بعد میں دماغ میں ہمارے نہیں رہتا. سر ہمارا قصور ہے. آپ یہ بھی اب نہیں سب سر, شاید انفارمیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور ہم لوگ نہیں, آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں, گھروں کی ذمہ داریاں, بچے وغیرہ سب, ہر قسم کے تفکرات, اتنا جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اٹس اپریشیبل. آپ کو صرف یہی کام نہیں ہے, ہزاروں کام ہوتے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کے باوجود جو کچھ سیکھ رہے ہیں, دیٹ آئی ڈو اپریشیٹ. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جی سر, فہم اور میرا بڑھائے. دماغ بھی تھوڑا سا ویک اسی لیے چل رہا ہے سر. آج کل سر تھوڑا میں جو اسی لیے سچویشن ہے سر, وہ واقعی میں میری مدر ان لا جو تھی سر, وہ ان کی جو وفات ہوئی ہے اس کا میرے دماغ پہ بہت زیادہ اثر ہے آج کل, تو شاید اس لیے بھی دماغ نہیں چل رہا. بہت سیڈ ہوں میں سر. جو اللہ سب کے تو ساتھ ان اینی کی ویز مغفرت اللہ ان کرے. کے دعا ہے مغفرت مغفرت فرمائے. کرو سب کے لیے. آمین آمین. جی سر. وآخر الدعوانا ان الحمد. سر میں اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ بس ہاں کلاس لے لوں, چھوڑوں نہیں. سر میں ایئر پوڈس لگا کے کلاس میں کام
کام پہ کام کرتے کرتے میرے سامنے اسکرین بھی نہیں ہوتی لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے لائک سن رہی ہوتی ہوں تو اس لیے میں کلاس چھوڑنا نہیں چاہتی اس لیے لے لیتی ہوں مگر جب آپ مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کو کہتے تو تھوڑا سا میری فون اٹھانے میں اسکرین واپس لانے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے سر کوئی اس بات نہیں، لیے کوئی سر بات نہیں. سوری اللہ مگر سب وہ کے لیے ویڈنسڈے اور آسانی فرائیڈے کرے، ہوتا ہے باقی سب دن کے میں صحیح روٹی روزگار میں برکت دے، آمین تھوڑی آمین فرصت کے اوقات اللہ سبحانہ آمین تعالیٰ بس سب کو دعا ہی نصیب چاہیے سر کرے، جس قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آخر الدعوانا ان الحمدللہ. سر میں نے ہوم ورک صبح 4 بجے اٹھ کے کیا وہ میں دیکھا نہیں، ابھی لیٹ سر آیا میں نے تو 4 ابھی o'clock اٹھ کے انشاءاللہ ہوم کب ورک کیا دیکھ اسی لوں لیے گا. وہ دانش کا دیکھے نا کتنا اچھا، اوکے دانش اور سر دن میں ساجدہ، ٹائم نہیں ملتا ہے جی سر دانش اور ساجدہ کا سر دیکھے نا. ویسے تو کمپیوٹر پہ ہم کو نہیں آتا سر نہیں نہیں، کمپیوٹر پہ ہمیں تو خالی نہیں آتا ایسے کمپیوٹر کرنا کی پیار بات سے نہیں ہے، وہ پریزنٹیشن بنانا مگر کمپیوٹر کی جی بات نہیں ہے. پوائنٹس انہوں نے جو اس کے جس طرح انہوں نے کیٹیگرائز پوائنٹس کرا ہے جی موجودہ حالات میں، اس میں جی اس کو سر ایک بار غور سے دیکھو. صرف کمپیوٹر کی وجہ سے تعریف نہیں ہے اس کی، جی سر تسلسل. نو لائک یا انہوں نے بہت کلین لائک بہت پیارا ہاں، صاف ستھرا یس سر yes. ایک گلانس میں آپ کو وہ سب دکھ رہا کمپیوٹر ہے کہ میں کیا کرو کہنا یا چاہ ہاتھ رہے سے ہیں کرو، یس سر میں دونوں بھی پڑھ سکتا ہوں، اس کی اہمیت نہیں ہے. جی سر جی جس سر دا ارینجمنٹ آف تھنگس دیٹ از جی سر انشاءاللہ. یس سر چلیے، انشاءاللہ سر نیکسٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.